جی ہیلو ویورز، میں ہوں کمر چیمہ اور ویورز میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب. آپ جانتے ہیں ان کو، اکثر ہم ان سے جو ہے وہ اسٹریٹجک ایشوز پہ، پاک بھارت اور ساؤتھ ایشین پالیٹکس پہ بات کرتے رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر صاحب. تھینک یو جناب، تھینک یو. بیرسٹر صاحب آپ سے سر آج بات کرنی ہے. آبویسلی ہمارے اس پاکستان میں، ساؤتھ ایشیا میں، افغانستان، پاکستان، انڈیا، ماحول جو ہے وہ تھوڑا گرم ہے، اور وہ اس لیے کہ ہمارا جو ویسٹرن بارڈر افغانستان میں ایک نئی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جس میں بلکہ میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ جو افغانستان کے طالبان کے جو اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ جو سہیل شہین جن کا نام، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ انہوں نے ایسوسیٹڈ پریس کو کہا کہ اشرف غنی کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. اوپر سے طالبان جو ہے وہ اپنا ایک جو الٹرا کنزرویٹو جو ریلیجیس فریم ورک ہے وہ لے کے آ رہے ہیں ہمارے سامنے. آبویسلی اس سے پاکستان بھی محفوظ نہیں رہے گا. یہاں پہ جو اسلامک ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ایمرج ہوں گے، جو دائیں بازو کے مذہبی گروپ ہیں وہ بھی ایمرج ہوں گے. وہ سمجھیں گے افغانستان میں اگر طالبان آ گئے تو ہم بھی آ سکتے ہیں. جن کو دبایا گیا تھا بزور طاقت، وہ شاید دوبارہ اٹھنے کی کوشش کریں. اور آبویسلی انڈیا جو ہے وہ اس وقت یہ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان طالبان کو لے کے آ رہا ہے. تو ہاؤ ڈو یو اینالائز دس انٹائر سچویشن کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے when it comes to افغانستان، پاکستان، طالبان، اور جس طرح یہ افغان سفیر کی بیٹی کا مسئلہ بن گیا، اور پھر افغان وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ٹائم اینڈ اگین پاکستان پہ الزام لگاتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ طالبان کو جو ہے وہ کور دیتی ہے اینڈ سو اینڈ سو. سو ہاؤ ڈو یو سی دس جنرل جو ایک انوائرمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ تھینک یو جناب چیمہ صاحب. یہ تو بات آپ نے تو خود ہی کر دی، جو سچویشن وہاں پہ موجود ہے اس وقت. تو اس حساب سے میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اصل میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے، جس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ریئلائز نہیں کر رہے ہیں. جس میں کہ پاکستان کی بہت ساری جو سیکیورٹی سے وابستہ فورسز ہیں، یا جو اینالسٹ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ طالبان کے آنے میں ظاہر ہے اگر پاکستان کو خوشی ہو رہی ہے تو اس کے آنے کے بعد اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑے گی اس میں پاکستان کا حصہ کتنا ہوگا. یہ میرے نزدیک زیادہ امپارٹنٹ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے وہ سفر کرنا پڑے گا. اور یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اب یہ جتنی افغان جو ڈپلومیٹک جو وہ خاتون تھی ان کی بیٹی، ان پہ جو حملہ ہوا یا جو طالبان مطالبے کر رہے ہیں، یہ سارا نٹ شل میں کیا ہے؟ نٹ شل میں یہ طالبان ورسز وہاں کی جو اس وقت حکومت ہے افغانستان کی، ان کے درمیان ایک لڑائی ہے جو اوپن لڑائی ہے، کوئی خفیہ لڑائی یا پراکسی لڑائی نہیں ہے، اوپن قسم کی لڑائی ہے. اور اس اوپن لڑائی میں یہ سارے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کسی بھی طریقے سے وہ کی وہاں کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ سارے واقعات اس کے گواہی دیتے ہیں. جائے کہ پاکستان کے کچھ حلقے یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہماری حکومت سے بھی کمیونیکیشن ہے اور ہم غیر جانبدار ہیں وغیرہ وغیرہ، جو کہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا واضح جھکاؤ جو ہے وہ طالبان کی طرف ہے، اور طالبان کی طرف جھکاؤ ہونے کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے انڈیا کی وجہ سے. افغانستان خود اپنی وجہ سے نہیں بلکہ انڈیا کی وجہ سے. اس کو میں ذرا اگر وضاحت کروں تو جو آپ کے آڈینس ہیں ان کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی کہ کیوں پاکستان جو ہے وہ طالبان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت وہاں پہ ہے اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے انڈیا نے، اور وہ انویسٹمنٹ صرف کوئی $2-3 بلین کی ہی نہیں ہے. اس میں جو ٹریننگ کی انویسٹمنٹ ہے ان کے ساتھ تعلق کی ہے، اس کے حوالے سے جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے گزشتہ 10-12 سالوں میں، وہ اس کی ساری ہسٹری ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے تو جو اس حکومت نے ماضی میں جس طرح کا لہجہ اختیار کیا پاکستان کی طرف، اس کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کے ساتھ پاکستان کا فیوچر میں کوئی کوآپریشن ہو سکتا ہے.
सॉरी। तो ये जो है इस हवाले से ये समझते हैं कि तालिबान जो हैं वो उनके पास एक मुतबादल है इंडिया के खिलाफ, वहाँ पे एक अपने लिए कम अज़ कम एक हमदर्द कुव्वत जो है उसको सामने ले आना। और ज़ाहिर है कि इस हवाले से तालिबान ने बेशक डिफरेंट किस्म के बयानात दिए हैं कि हम गैर जानबदार होंगे, हम दोनों के साथ कोऑपरेट करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। जो तालिबान का उस्ताद तबा जिसको आप कहते हैं, उनकी जो आइडियालॉजिकल ग्राउंड्स हैं, आइडियालॉजिकल रूट्स हैं, रिलीजियस एफिलिएशंस हैं और रिलीजियो पॉलिटिकल जो उनके नज़रिए आते हैं, जिसकी वजह से सारा फ़र्क पड़ता है, उनकी मौजूदगी में इंडिया के साथ वैसे भी उनका जो है एक नॉर्मल उस तरह का ताल्लुक बन ही नहीं सकता। वो ताल्लुक जो है वो बिल्कुल एक अगर बन भी जाता है तो बहुत ही आर्जी किस्म का ताल्लुक होगा। तो उसकी मौजूदगी में पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, यानी पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको फेस करने का वाहिद तरीका ये है कि वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आ जाए। लिहाजा इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश बाकी रहती ही नहीं है कि पाकिस्तान नेचुरली जो है वो किसकी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसमें अगर मैं आपको ये ऐड कर दूं कि अगर वो ये करते हैं तो ये बड़ी चलें, ठीक है, इस हद तक तो बड़ी सही बात है कि जी इंडिया ने वहाँ पे बहुत बड़े अड्डे बना लिए, इंडिया वहाँ पे बहुत मजबूत हो गया, जो इस वक्त की हुकूमत है वो तो टोटली प्रो इंडियन है, तो उसकी वहाँ मौजूदगी में हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, तो इसलिए हम तालिबान को ले आ रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि जो तालिबान को ले आ रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा, जो मैं आपको लेके जाना चाहता जिस तरफ, तो उसका मुझे लगता है कि जो दो फर्क पड़ेंगे बहुत बड़े और वाजे किस्म के। वो जिस तरह जो है ना, आप लोग एकेडमिक है ना, तो आप स्टूडेंट से सवाल करते हैं रहते हैं कि सवाल ये है कि अगर वहाँ पे तालिबान की हुकूमत कायम हो गई तो उससे पाकिस्तान पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसका जवाब ये है कि उस पर दो बहुत बड़े बड़े फ़र्क पड़ेंगे। एक तो ये है कि उसको पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनली आइसोलेशन की तरफ चला जाएगा डेफिनेटली। उसकी वजह ये होगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को कहेगी कि वो तालिबान को कंट्रोल करे, चूँकि इस वक्त तक जो एक तासर है कि तालिबान पाकिस्तान के असर में है, ये तासर मज़ीद पुख्ता हो जाएगा वहाँ पे तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद। एक तो ये आइसोलेशन बढ़ेगी और दूसरा ये है कि खुद पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाएगी इस नुक्ता नज़र से कि तालिबान के जो राब्ते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर थ्रू तालिबान और थ्रू डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, थ्रू अफ़गान जो महाजरीन वहाँ पे आबाद हैं, बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स की वजह से, उसकी वजह से खुद पाकिस्तान के लिए इंटरनल एक सिक्योरिटी और टेररिज्म के हवाले से भी एक मसला जो है वो पैदा हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि वो विद इन नो टाइम पाकिस्तान से फिर वो डू मोर वाला मुतालबा शुरू हो जाएगा, जिसके पीछे पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी यकजा हो जाएगी और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुश्किल में जो है वो फंस जाएगा। और उसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान के तालिबान और अलकायदा के दरमियान जो नक्सस है उसकी अब रिपोर्टें आनी शुरू हो गई हैं। आपने देखा है कि गुज़श्ता दिनों जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान के जो हैं वो राब्ते हैं अलकायदा के कुछ ग्रुपों से। तो इन हालात में ज़ाहिर है ये सिचुएशन वो ही पहले वाली जो है वो बनती है, जो एक्शन रीप्ले वाली, कि उसमें पाकिस्तान की मर्जी तो पूरी हो गई कि जी हाँ तालिबान की हुकूमत आए, लेकिन वो हुकूमत आने के बाद वो उनके गले पड़ जाएगी और उनके लिए ये जो है इंटरनेशनल आइसोलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स और नतीजे के तौर पे जो आपकी इकानमी है वो टोटली स्टैगनेट हो जाएगी, चूँकि इस तरह की गैर यकीनी अनसर्टन किस्म की सिचुएशन में ज़ाहिर है इकानमी, इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें सानवी हैसियत जो है वो इख्तियार कर लेती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ख्वाब देखने से पहले वो जो इकबाल का एक गालिबन शेर है कि मेरी दुआ है कि आपकी आरजू बदल जाए, इकबाल का है या किसका है, ये आरजू पाकिस्तान को थोड़ी सी रिकंसिडर करनी चाहिए कि क्या ये दुरुस्त थिंकिंग है कि अफगानिस्तान में तालिबान वापस आए, या दिस इज द टाइम टू कम अप एंड से नो, अफगानिस्तान में एक पीसफुल पैसिफिस्ट
پرامن قسم کی حکومت قائم کی جائے جس میں ساری افغانی پاپولیشن کی امپارٹنٹ سیگمنٹس جو ہیں ان کو نمائندگی دی جائے. نہیں، میں برسل صاحب میرا آپ سے ایک بنیادی سوال ہے، میں اس کو سمجھنا بھی چاہتا ہوں. میں یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے میری. پوری دنیا نے افغانستان کی 18 سال مدد کی، ماضی کو چھوڑ دیں کیا ہوا، اور یہ کہا کہ بھائی آپ نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے، یہ آپ کی پولیس تیار ہے، یہ فوج تیار ہے، یہ آپ کی پارلیمنٹ بن گئی، یہ آپ کا پولیٹیکل پروسیس ہے، پولیٹیکل پارٹیز بن گئی، انٹرنیشنل ڈونرز نے انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی. جو بیسک ایک کنسٹرکٹ ہے سوسائٹی کا، اور جو بیسک فریم ورک اسٹیبلش کیا سیکیورٹی کا دیا ان کو، اور کہا جی اب اس کے اوپر آپ نے چیزیں کرنی ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹھیک ہے، دنیا کہ جی پاکستان طالبان کو کھڑا کر رہا ہے، طالبان یہ طالبان وہ، پاکستان نے بڑی مدد کی، پاکستان سارا کچھ ہی پاکستان کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں افغان گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور وہاں کی افواج کیا کر رہی ہے. پہلے جب جو عمران خان بات کر رہا ہے، میں عموماً تو عمران خان کی باتوں سے آج کل ایگری نہیں کرتا، لیکن اس کی بات میں بیسک جان تو ہے کہ جب اتنی دنیا کی بڑی ملٹری مشین وہاں پہ آ کے ناکام ہو کے چلی گئی، اور آج امریکی کہتے ہیں کہ ہمیں 6 ماہ تک، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے قبضہ کر لینا ہے کابل پہ. دوسری ابو آل برٹش ڈیفنس سیکٹری نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر طالبان نے پاور کنٹرول کر لی تو ہم ان ریکگنائز کر لیں گے. یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، نہ پاکستان کے کہنے پہ دنیا کسی کو، ہمارے کہنے پہ وہ مان رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر طالبان پاور میں آ جائیں گے تو ہم ان کو مان لیں گے. یہ برٹش ڈیفنس سیکٹری نے یہ بات کی ہے. امریکی کہتے ہیں 6 مہینے تک آ گئی ہیں. مجھے بتائیں پاکستان، اپنا بیرسٹر صاحب، دنیا میں یہ اصول ہے آپ اپنی ٹیریٹری جو ہے وہ ہولڈ کرتے ہیں وتھ یور اون پاور. مطلب کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا نہیں پلیز آپ رکھیں، ہم آپ کی ٹیریٹری نہیں لیں گے. اگر افغان فوج یا افغان عوام کو جنگ لڑنی ہے تو عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا نا. آپ یہ ترلے تو نہیں لے سکتے طالبان کے آگے، وہ تو امریکہ کے آگے نہیں کھڑے ہوئے. میں یہ نہیں کہتا میں طالبان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہوں، میں ان کے اگینسٹ بات کرتا ہوں. میں نے آج بھی ان کی آئیڈیالوجی کے خلاف بات کی ہے، ایک میں نے صبح ویڈیو بنائی تھی. لیکن میں کہنا ہوں کوئی خود پہ بھی ذمہ داری ڈالے نا، میری دوجیاں تو نا ذمہ داری پا دے وہ کر رہے وہ کر رہے وہ کر رہے. ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ نہیں، اس میں بات یہ ہے انفارچونیٹلی کہ جو افغان حکومت ہے نا جی، وہ تو غیر ملکی افواج کے سہارے پہ کھڑی تھی، جو کہ اب ثابت ہو گیا. یعنی جس طریقے سے طالبان نے آگے بڑھنا شروع کیا اور انہوں نے ریٹریٹ کرنا شروع کیا، فوجی بھاگنے شروع ہو گئے، کوئی بھاگ کے تاجکستان سے جا کے نکلا، کوئی کہیں سے نکلا. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ چل ہی رہے تھے. جو غیر ملکی افواج تھی، نیٹو کی افواج امریکہ کی قیادت میں، اس کی بنیاد پہ ان کی سچویشن جو ہے وہ قائم تھی. تو وہ جو ہی ہٹے تو انہوں نے بکھرنا شروع کر دیا. اب یہ چیز جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ طالبان کے خلاف لڑیں گے، جب آپ خود ہی کہتے ہیں کہ طالبان کے خلاف اتنی بڑی ملیٹری مشین نہیں لڑ سکی. چونکہ طالبان کے خلاف لڑنا اصل میں یہ ایک باریک چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ طالبان کو بہت کوئی پورا اسرار قسم کی یا طاقتور مخلوق ہیں. اصل میں ان کا جو لائف سٹائل اور وے آف لائف بن گیا ہے کہ آپ نے ان کے خلاف لڑنا ہے تو وہ اپنے ہتھیار اٹھا کے اپنے پہاڑوں پہ اور گاؤں میں اور مختلف علاقوں میں بکھر جائیں گے اور بیٹھ کے ویٹ کریں گے. بیچ میں 2-4 گولے بھی چلا دیے، حملے بھی کر دیے. یعنی وہ کوئی اس طرح کی باضابطہ لڑائی نہیں ہے کہ جس کا فیصلہ 1-2 مہینے میں ہو جائے. اس لیے وہ لڑائی تو کوئی بھی نہیں جیت سکتا. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ امریکی ہار گئے یا کوئی، میں اس کو ہار اور جیت کے اس میں نہیں دیکھتا، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ امریکی یہ جنگ ہارے ہیں. امریکیوں نے اپنے خاص مقاصد کے لیے وہاں پہ گئے تھے، وہ مقاصد انہوں نے حاصل کیے. جو حکومت انہوں نے انسٹال کی اس کو 3 لاکھ فوج بنا کے دی، اس کو اتنے ہتھیار دیے، اس کو اڈے بنا کے دیے، اس کو ایئرپورٹ اور سڑکیں بنا کے دیے. اب وہ کیا کریں؟ اور یہ انہوں نے صحیح کہا کہ یہ اب ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے تو بیبی سیٹنگ کرتے رہیں. بیبی سیٹنگ کا کام تو امریکہ کا نہیں ہے. اس نے جو کام کرنا تھا وہ اس نے کر لیا. القاعدہ کو ایلیمینیٹ کیا جس حد تک ہونا تھا، یا اپنی جو تھریٹ تھی جیسے بھی ہے. لیکن اس کو ہم جس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں نا کہ طالبان نے کوئی ہیرو بن گئے یا انہوں نے کوئی اس طرح شکست دے دی، ایسی کوئی بات نہیں. اسی طرح جو موجودہ حکومت ہے اگر یہ ان کے خلاف لڑتی ہے تو یہ لڑائی اسی طرح چلتی رہے گی لمبے عرصے تک. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی لڑائی میں
وہ جو وار اکانومی ہوتی ہے نا، اس کا جھکاؤ ہمیشہ طالبان کی طرف ہوتا ہے. ان کا ذریعہ انکم، ان کے ڈے ٹو ڈے اخراجات، ان کی ہر چیز وار کے ساتھ جڑی ہے، اور وہ اتنے عرصے سے جڑی ہے، 3 ڈیکیڈ سے. تو آپ ان کو کسی بھی طریقے سے اس سے الگ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ یہ دیکھیں جب اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے تو وار ان کو سیوٹ کرتی ہے. یہ ایک بڑا پرانا جو ہے کلیشے ہے، لیکن اس میں بڑی جان ہے کہ وار جو ہوتی ہے وہ ری ایکشنری فورسز کے لیے فوڈ کا کام دیتی ہے، فوڈ. اور چونکہ طالبان سے بڑی ری ایکشنری فورس اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو وار کے تو وہ دعائیں کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی حملہ تو کرے ہم پہ، یا کوئی وار تو ہو، تاکہ ہم پھر اپنی اس جو ان کا ڈے ٹو ڈے کے وہ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو وہ کریں. تو اس حساب سے میں دیکھتا ہوں کہ اس حکومت پہ کسی طریقے سے بھی ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا. اس کا حال بالکل یہ ہے کہ ایک غیر جانبدار قسم کی ریکنسائل حکومت جو ہے وہ بنائی جائے، جس میں سارے امپارٹنٹ سیگمنٹس جو ہیں سوسائٹی کے ان کو شامل کیا جائے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب طالبان یہ بات بھی مانیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پوری دنیا انکلوڈنگ امریکہ یہ تسلیم کر رہی ہے کہ وہ تیزی سے جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو شامل کریں اقتدار میں؟ ان کی مجبوری کیا ہے؟ سر ایک اور بات میں یہاں پر آپ سے تھوڑا اس پہ رہنمائی بھی لینا چاہتا ہوں. سر پاکستان پہ ضرور الزام لگائیں، میں نہیں کہتا نہ لگاؤ الزام. میں بڑا کرول انالیسس کرتا ہوں. جہاں پہ ہم غلط ہیں بھائی، اس میں کوئی نہیں. ہم نے طالبان بنائے، ہم نے اپنے ملک میں جو ہم نے گند کیا دنیا میں کوئی نہیں کرتا ویسے صاحب، لیکن ہم نے کیا وہ ماضی ہے. ناؤ وی ہیو ٹو لک فارورڈ، دیٹس دی اونلی وے. ہم نے اس کی قیمت بھری ہے نا. یہ اتنا جو نقصان کیا، اتنی جانوں کا نقصان کیا ہے، دہشت گردی کی جنگ لڑی، اتنا کچھ ہوا، ہم نے اس کی قیمت بھری ہے. کیا اس کا حل یہ نہیں ہے بیرسٹر صاحب کہ طالبان کو صرف اور صرف بیلٹ باکس کے ذریعے ہرایا جا سکتا ہے؟ طالبان کو آپ بندوق سے نہیں ہرا سکتے، کیونکہ جنگ تو آپ ہار کے 2014 میں بیسیکلی تو امریکہ چلا جا چکا ہے یہاں سے. یہ تو ابھی تھوڑے سے فوجی نکال رہے، 2014 سے جا رہا ہے بیسیکلی. آپ کی کیا خیال ہے سر کہ افغان حکومت جو ہے وہی سنسیئر نہیں ہے چیزوں کو ٹیک اوور کرنے میں؟ اگر وہ چیزوں کو ٹیک اوور کرنے میں سیریس ہوتے تو وہ میکسیمم جو ہے وہ ریلیف دیتے اور میکسیمم انگیج کرتے طالبان کو کہ بھائی ہمیں ابھی موقع ہے، دنیا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ انگیج کریں اور ان کے ساتھ بیلٹ باکس میں لڑائی کر لینا، بیلٹ باکس میں ان کے خلاف بات کریں. جب یہ ویپنز ڈراپ کر دیں گے ایک دفعہ اور دوبارہ ویپنز نہیں پکڑیں گے، وہ کہیں گے جی ہم بھی الیکشن لڑتے ہیں، آپ بھی الیکشن لڑیں. یہ دنیا ان کو اگر الیکشنز کی طرف لے آتی یا کوئی چناؤ کا نیا ایسا میکانزم ڈیولپ کر لیا جاتا، تو آپ نہیں سمجھتے یہ زیادہ بہتر تھا؟ جو اس طرح سرنڈر کرے گا افغان عوام جو کرے گی، یہ بھی تو ایک ہیوملیشن ہے. مجھے تو دیکھ کے ہال پڑتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے جو ہے وہ مناظر نظر آئیں گے. لوگ کل کو سڑکوں پہ کے پی میں تو ہمیں اس طرح چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، تو یہ ہماری ریاست کے لیے بھی چیلنج ہوں گے. تو سر ہم نے کیوں نہ ان کو بیلٹ کی طرف لے کے آئے، بلکہ ہم نے صرف بلٹ سے ڈیل کرنے کی کوشش کی. دیکھیں اس میں یہ پاکستان پہ الزام نہیں ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو الزام لگائیں. یہ پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کو کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ الزام نہیں دے رہا، بلکہ پاکستان کو داد دے رہا ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی پشت جو ہے اس کو تھپ تھپا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں وہ کیوں. دیکھیں نا، ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے کہ پاکستان کیوں انٹرسٹڈ ہے. اس لیے میں نے پہلے اشارہ کر دیا تھا کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت ہو. یہ آپ ذرا اس کو اگر کلیئر کریں گے تو ہر چیز اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائے گی. پاکستان کے اندر ایزمپشن کیا ہے اس سارے کیس کی؟ افغانستان کیوں امپارٹنٹ ہے؟ نمبر 1، پاکستان کے جو آئیڈیالوگ ہیں اور جو ملیٹری مائنڈز ہیں یا ملیٹری انالسٹ ہیں، ان کی یہ قطعی رائے ہے، جس کو ایبسلوٹ اوپینین آپ کہتے ہیں، کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے ایک انٹرنیشنل اور ریجنل جو ہے ڈیزائن موجود ہے، ایک سازش ہو رہی ہے جس کو کسی وقت امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. یہ اگر آپ ساری ڈاکومنٹیشن دیکھیں، پیچھے جا کے دیکھیں، نواز شریف کے خلاف جب پہلا حرکت شروع ہوئی تھی تو اس کو اسی بات کی آڑ لی گئی تھی کہ جی یہاں پہ کچھ خفیہ قسم کی ایسی انفارمیشن ہے جو ہم سب لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان خطرے میں ہے اور پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی ریجنل سازش پک رہی ہے،
اور اگر ہم اس میں کچھ اس طرح کے لوگ اگر یہاں پہ رہیں گے اقتدار میں جو ہماری بات نہیں سنتے یا ہماری بات کے اشارے پہ نہیں چلتے تو یہ ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گا۔ اب وہ کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بہت کلیئرلی ان کی یہ رائے ہے، اس پہ آپ کوشچن کر سکتے ہیں کہ رائے غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن اسی پہ ان کا سارا تھیسس بیس کرتا ہے کہ پاکستان میں بلوچستان اور پختونخوا کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ریاستیں بنا دی جائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ سازش ہے پاکستان کو توڑنے کی، اور اس کے لیے یہ دو فالٹ لائنز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس موجود ہیں۔ اور وہ کیوں موجود ہیں کہ جی یہ دونوں جو جگہ ہیں ان پہ افغانستان کا کلیم ہے کہ بلوچستان کے کچھ علاقے افغانستان والے سمجھتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہے، اور اسی طرح پختونخوا کے بھی۔ تو یہ 1975 سے لے کے تو افغانستان کے اندر جو پرو انڈیا ایک حکومت موجود رہی ہے، اس کا بارے میں ان کا یہ الزام تھا کہ یہ یہاں پہ افغانستان کے اندر بیٹھ کے تو یہ بلوچستان اور پختونخوا میں بلوچوں کو اور پختونوں کو جو ہے وہ فائنینسنگ بھی کرتے ہیں اور افغانستان میں بلا کے ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں۔ اور وہ پچھلے اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو نیشنل عوامی پارٹی کے جو قائدین بھاگ کے وہاں گئے جنہوں نے پناہ لی تھی، یا خود باچا خان صاحب جو ہیں وہ جا کے افغانستان میں جو ٹھہرے رہے، یہ اجمل خٹک اور اس طرح کے جتنے لوگ تھے، ان پہ کلیئر یہ الزام انہوں نے لگایا کہ یہ وہاں پہ جا کے بیٹھے ہیں جو کہ راہ کی ایما پہ بیٹھے ہیں اور ہندوستان افغانستان کو یوز کر رہا ہے ہماری سیکیورٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف اس ملک کو توڑنے کے لیے۔ یہ ہے تھیسس جو جنرل گل حمید سے لے کے آج تک انہی الفاظ میں چل رہا ہے۔ اب اس تھیسس کی موجودگی میں اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے لیے اس وقت زندگی کا سب سے بڑا کوشچن موت اور حیات کا بنتا ہے سوال افغانستان کا، تو اس میں الزام والی کون سی بات ہے؟ تھیسس تو ان کا ہے، تھیسس تو میں نے نہیں کریٹ کیا۔ اب اس تھیسس کی روشنی میں اس کا جواب کیا ہے پاکستان کے خلاف؟ کیا اشرف غنی کی حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں ان کی مدد کرے گی جو ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ اس کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جس لہجے میں وہ پاکستان سے بات کر رہا ہے، تو کیا کل وہ بلوچستان یا پختونخوا میں اگر کوئی مداخلت ہو رہی ہے یا کوئی ٹریننگ کیمپس ہیں یا کوئی فائنینسنگ ہو رہی ہے جو انڈیا کر رہا ہے افغانستان کی ٹیریٹوری کو یوز کر کے، وہ بند کر سکتے ہیں؟ کوشچن از نو۔ اس کے لیے آپ کو ایک پیکج ڈیل کرنی پڑے گی۔ یہ راستہ دلی سے ہو کے کابل جاتا ہے، کابل سے دلی نہیں جاتا۔ آپ کو دلی سے بات کرنی پڑے گی، اپنے معاملات طے کرنے پڑیں گے جو آپ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بجائے آپ انڈیا کو ایک ایکول فوٹنگ پہ لانا چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم یہاں آپ کو نیوٹرلائز کر دیں گے۔ وہ نیوٹرلائز کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت ہو تاکہ وہاں پہ جتنا کچھ انڈیا نے انسٹال کیا ہے اس کو ڈسمنٹل کیا جائے، ٹریننگ کیمپ توڑ دیے جائیں، ایمبیسیاں بند کر دی جائیں، جو بھی جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ وہ سارا ختم کیا جائے، اور افغانستان میں پرو پاکستان ایک گورنمنٹ جو ہے وہ انسٹال ہو۔ یہ بات میں نے کی تھی کہ یہ پاکستان کا خواب ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز میں نے کہے تھے کہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، چونکہ جب وہاں افغانستان میں طالبان کی حکومت آئے گی تو ممکن ہے پاکستان میں بھی، جیسا کہ آپ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے کہ لوگ خواہش رکھیں کہ ہم یہاں بھی طالبان ٹائپ حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کی انٹرنل جو سیکیورٹی ہے وہ بھی خطرے میں پڑتی ہے، اور انٹرنیشنل پریشر آپ کے لیے ایک سوانے روح بننا جس کو کہتے ہیں وہ بن سکتا ہے۔ اب اس میں الزام بالکل کوئی نہیں ہے۔ رہا سوال آپ کا کہ آپ کہتے ہیں ڈیموکریٹکلی آپ ان کو انگیج کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو انڈیا کی وہاں پہ پریزنس ماننی پڑے گی نا۔ انڈیا کو ایلیگلی وہاں تو نہیں بیٹھا ہوا یا اس نے فوجیں تو نہیں اتاری ہوئی نا، ایمبیسیاں کھولی ہوئی ہیں، تو آپ ڈیموکریٹکلی کیا انڈیا کو کہیں گے ایمبیسیاں بند کر دے؟ یا اس نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہاں کمیونٹی سینٹرز میں یا کہیں یونیورسٹی میں یا کسی جگہ پہ، آپ اس کو تو نہیں اس طرح ڈسٹرائی کر سکتے جس طرح طالبان کر رہے ہیں۔ سو پیسفل پروسیس ان کو سیوٹ نہیں کرتا جنہوں نے یہ پراکسی وار چھیڑی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ افغانستان میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک پراکسی وار ہے۔ پاکستان اپنی بقا کا سوال یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کو وہاں سے نیوٹرلائز کرے، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا انڈیا کو نیوٹرلائز کرے یا انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات معمول پہ آ جائیں، جس کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ کانفیڈنس بلڈنگ کی اور ایک پورے پروسیس کی ضرورت ہے وچ از ٹائم ٹیکنگ، جو کہ ہو نہیں سکتا راتوں رات۔ تو اس لیے جناب آپ اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر آپ ووٹنگ کی بات نہیں کریں گے۔ دوسرا
تیسرا طالبان کسی صورت میں ووٹ جو ہے کی بات نہیں مانیں گے ان حالات میں، چونکہ ان حالات میں وہ ونر ہیں، تو وہ کیوں مانے؟ مجبوری بتائیں مجھے، ان کی اچھا مجبوری کیا ہے؟ جیسے ایک بات بتائیں، آپ کیسے ریٹ کریں گے افغان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور حکومت کو؟ طالبان بھی ٹھیک ہے، ان کا بھی ایک رول آ گیا، انڈیا کا بھی رول آ گیا، پاکستان کا بھی رول آ گیا، آپ ان کو بھی ریٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی کسی مرض کا، جو کہ پنجابی کہیں وہ بھی کسی مرض کی دعا ہے، یا وہ بس یہی ہے کہ پاکستان پہ الزام لگا دو یا طالبان پہ الزام لگا دو؟ نہیں، وہ وہاں کی جو حکومت ہے اس کی ایک بڑی آپ یوں سمجھ لیں کہ بڑا سیگمنٹ جو اس حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بڑی لابی، ان کے خیالات وہی ہیں جو پاکستان کے خدشات کو تقویت دیتے ہیں کہ جی یہ جو ہماری پڑوسی ہیں بلوچستان یا پختونستان، اس میں واقعی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے افغان جو پشتو لوگوں کی، وہ باقاعدہ اوپنلی یہ بات کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے لیے اس حکومت کو تسلیم کرنا یا اس کے ساتھ وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا، وہ آلموسٹ آؤٹ آف کوسچن ہے۔ تو اس لیے اس کا پھر حل کیا ہے کہ اس کو ڈسمنٹل کر کے تو ان کی جگہ طالبان کو بٹھایا جائے۔ ممکن ہے پاکستان کے پلانر یہ بھی سمجھتے ہوں کہ ہم طالبان کو کنٹرول کر لیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اتنی تباہی اور بربادی نہیں پھیلائیں گے جتنی انہوں نے پہلے پھیلائی تھی۔ اٹس پاسبل، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی آؤٹ آف کوسچن ہے، لیکن یہ بہت ہی جو ہے نا آپ یوں سمجھ لیں کہ نیک خواہشات پہ مبنی سوچ ہے، بہت ہی نیک خواہشات پہ، اور اس کا جو ہے نا وہ جب تک اس پہ عمل ہوتا، دیکھیں پاکستان از آلریڈی آن دی ایج مختلف حوالوں سے۔ ایک آپ وہاں پہ دیکھیں کمیونٹیز کی جو آپ کی اکانومی ہے اس کے حوالے سے، ایک ڈے ٹو ڈے جس کو آپ کہتے ہیں نا دیہڑی دار مزدور، کہ جو بندہ صبح اٹھتا ہے اور پورا دن محنت کر کے تو شام کو کھانا کھاتا ہے، وہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کے خزانے جو ہیں ان میں چیزیں نہیں پڑی ہوئی کہ آپ کو 6 مہینے کے لیے کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ سروائیو کریں گے، آپ نے ڈیلی بیسس پہ رن کرنی ہے کنٹری، اور اس کے لیے موسٹلی قرضے لینے ہیں۔ تو آپ کی اکانومی کو اگر اس طرح بریک لگ جائے کہ افغانستان میں سول وار ہے اور وہ سپل اوور ہو رہی ہے پاکستان میں، اور دہشت گردی چل رہی ہے، اور یہ سارے مسائل پہلے کی طرح چل رہے ہیں، تو ہاؤ یو کین رن یور اکانومی؟ سیدھی بات ہے، سب سے بڑی تھریٹ یہ ہے۔ اس لیے پاکستان اس کو بہت ہی امیجیٹ جو ہے وہ میٹر سمجھتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان میں طالبان آ جائیں، یہ حکومت جو ہے وہ ڈسمنٹل ہو جائے تاکہ ہم بیک ٹو نارمل اس پہ چلے جائیں۔ یہ میری جو ہے تجزیہ ہے۔ بالکل صحیح۔ چلے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو الزام نہیں دینا چاہیے، خود اپنی کیپیبلٹی اتنی بلڈ کر لینی نہیں، چاہیے۔ آپ داد کو الزام کیوں کہتے ہیں؟ داد دے رہے ہیں بھائی۔ نہیں، آپ اس کو وہ ایک اور سینس میں داد کہہ رہے ہیں۔ میں اگر کہوں گا انڈیا جو ہے وہ آبویسلی پاکستان کے بارے میں ان کی جو سرکار ہے وہ اچھے پلانس تو نہیں رکھتی، تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے وہ پلان جو ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں ان کو کاؤنٹر کریں، سمپل از دیٹ۔ اگر ہم اچھے طریقے سے کاؤنٹر کریں، رولا نہ پاؤ تو کاؤنٹر کرو۔ وہ مجھے شاہد خاقان نواسی کی بڑی اچھی بات یاد آتی ہے، وہ کہتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو آپ نے وہ کانسپیریٹوریل ماڈل ہم نے رکھا ہوا نا یہاں پہ، پاکستان میں توڑ دیتا جائے گا، پاکستان کو یہ ہو جائے گا، پاکستان کو وہ ہو جائے گا۔ آج کے ملک میں، آج کے دور میں کون آپ کے ملک میں آئے گا بھائی؟ کوئی نہیں آ سکتا یہاں پہ۔ آپ کو کون آپ کو رن، یہ وہ ایک جیسے کہتے تھے نا کلونیلزم، یہ ایریا ہے، ٹائم ہے، برسٹر صاحب ہم اس کو پڑھتے تھے، نیو کلونیلزم، سوفسٹیکیٹڈ میتھڈز آ گئے ہیں، آپ کو بوٹس آن گراؤنڈ والا تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو تگڑا کریں، اسٹرانگ کریں، پھر جا کے بات ہوگی۔ یہ ترلے میں گزارے کو نہیں ہونے جناب۔ دیکھیں میں جو پڑھا سمجھا لکھا، اگر پاکستان نیوکلیر ویپنز نہ رکھتا تو یقین کر کے منو اسی بھی انڈیا کے ترلے کرنے سا۔ تو یہ پاکستان نے ملٹری سٹرونگ کر لی، نیوکلیر ویپن کر لیے تو چیزیں بہتر ہو گئی، اور فوج نے جیسے تیسے ہی کر کے یہ سارا نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان چیزیں بہتر کر لی، تو آج چیزیں نارمل ہیں، کہیں کہیں ٹھس ٹھس ہو رہی ہے، لیکن اوور آل جو انفراسٹرکچر انہوں نے توڑ دیا ہے۔ تو اٹ مینس کہ بھیا ہم نے وہ جو چیزیں تھی وہ ون اوور کر لی ہیں، اپنی اسٹیٹ کو بچا لیا ہے۔ افغانستان کے پاس ایک ہی سلوشن ہے، یا طالبان کے ساتھ، مجھے جو عقل میں چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہیں،
ان سے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کریں یا پھر وہ کہ لڑ کے ان سے چھین کے لے لو. تو ظاہری بات ہے چھین کے تو وہ لے نہیں سکتے. جو دی اونلی تھنگ وچ آئی فائنڈ از کہ وہ ان کو ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا پڑے گا. وہ کب ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے. آئی وش کہ افغانستان میں ڈرٹی گیم نہ ہو اینڈ دا پیپل شوڈ ہیو دس فریڈم کہ وہ اپنا کام کر سکیں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا بڑا جو ہے دس از ویکینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ, تو بڑا آپ کا ٹائم لیا اینڈ یو مسٹ بی ٹائرڈ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو جناب, نو پرابلم, تھینک یو.